مولانا ناصر صاحب بول رہے ہیں؟ جی جی جی، خیریت سے ہیں؟ اللہ فضل کرم. آپ سنائیے صاحب. جی کھانا وغیرہ سے فارغ ہو گئے ہیں؟ جی جی فارغ ہو گیا تھا. جی اور سنائیے صاحب. آپ کی فراغت کہاں سے؟ میری فراغت سنبھل سے ہے. سنبل سے. حضرت مسئلہ کیا اعلیٰ حضرت سے ہے نا؟ جی جی جی. کوئی وہابی اگر ایسا کہے کہ شیطان اپنے لیے کذب پسند نہیں کرتا، جی تو کیا وہ آدمی شیطان سے یہی مانا جائے گا شیطان کو اپنا مان رہا ہے، اس کی تائید کر رہا ہے، دفاع کر رہا ہے اس کا؟ بالکل بالکل گمراہی میں ہے وہ. کہ شیطان گمراہی اپنے میں لیے ہے اس کو. جی جی. ہے نا؟ اگر کوئی شیطانی کھیل کر رہا ہے، شریعت کے دائرے سے الگ رہتا ہے وہ، جی 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 شریعت کے متعارف عمل نہیں کرتا، تو گمراہی میں ہے وہ، اور وہ بالکل اس کو کفر عائد ہوگا. کفر عائد ہوگا. جو قرآن پاک میں آیت ہے یہ وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، جی جی یعنی کیا لکھا ہے کہ ان سے قسم کھائی کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، شیطان نے. اور یہاں جی اس کے حاشیے میں لکھا ہے معنی یہ ہے کہ ابلیس ملعون نے جھوٹی قسم کھا کر حضرت آدم علیہ السلام کو دھوکہ دیا، اور پہلی جھوٹی قسم کھانے والا جو ہے وہ ابلیس ہے. ابلیس ہے. جی اتنی صریح بات ہونے کے باوجود بھی اگر یہ کہے کہ یہ شیطان اپنے لیے کذب پسند نہیں کرتا، جیسے مثال کے طور پر لکھا ہے وہ کذب کو اپنے لیے پسند نہیں کرتا، اسی لیے اس نے الا عبادک منہ المخلصین. ہاں تو جی ایسا کہنے والا تو کہ وہ کذب کو اپنے لیے پسند نہیں کرتا ہے شیطان، تو وہ تو قرآن کا مخالف ہوگا نا. قرآن کا مخالف ہے، حدیث مبارکہ کا مخالف ہے، تو گمراہی کا اس کا فتویٰ ہوگا، وہ مطلب وہ گمراہ ہے، وہ بددین ہے. جی 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 بالکل صحیح بات کہا حضرت. یہ جو بات لکھا ہے نا یہ اصل میں احکام شریعت جی جی یہ اس میں لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 125 پر. جی تو وہ تو کافر ہی ہوگا نا. کافر ہوگا، اس کو کفر کا فتویٰ. ایک بات بتائیے، جو شیطان کی پیروی کرے، جی جی یہ شیطان کے دائرے میں زندگی گزارے، تو وہ شیطان کا بھائی ہوگا. شیطان کا بھائی ہوگا. بالکل صحیح بات ہے. اور قرآن نے کہا ہے کہ ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. ہاں ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، ہے نا. تو اس کی آیت کا مقصد یہ ہے کہ فضول خرچی کرے وہ شیطان کا بھائی ہوتا ہے، لیکن شیطان کا بھائی وہی ہے جو شیطانیت والے کام کرے. بالکل کچھ صحیح بات. انسان ایسے ہیں جو شیطانیت والے کام کر رہے ہیں، ان پہ یعنی ان کے حالات ایسے ہیں کہ وہ جو شریعت کے دائرے زندگی گزار ہی نہیں رہے. اور شیطان ان سے خوش ہے، شیطان ان سے راضی ہوتا ہے، خدا ناراض ہوتا ہے، اللہ رسول ناراض ہوتے ہیں ان سے. اور سنائیے گا تو اس وقت میں آپ کہاں؟ حضرت یہ جو کتاب جو ہے نا احکام شریعت ہے، احمد رضا صاحب کی کتاب ہے، فاضل موجود صاحب کی. جی 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 بہت معتبر کتاب ہے. ہاں 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 ہاں. جی جی تو اس میں یہ لکھا ہے کہ وہ کذب کو یعنی شیطان کذب کو اپنے لیے پسند نہیں کرتا. بالکل 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 بالکل. ہاں ہاں ہاں. حضرت دوسری بات یہ پوچھ رہا تھا حضرت، یہ جو اکابر علماء دیوبند ہیں، جس طرح مثال کے طور پر اشرف علی تھانوی صاحب، تو ان کے متعلق کیا یہ عقیدہ رکھنا جائز ہے کہ بھائی وہ کافر تھے؟ بالکل. اعلیٰ حضرت نے ان کے بارے میں کفر عائد کیا، ان پر کہا ہے کہ اگر ایسے آدمی، اصل میں اس نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے، آپ خلاصہ دیکھیں، تقویۃ الایمان ہے، فضائل اعمال ہے، سمجھ رہے ہیں. ان کتابوں تقویۃ بہشتی زیور، اس میں لکھا ہے کہ اگر نماز میں نبی کا خیال آئے نماز نہیں ہوگی. سمجھ رہے ہیں. جھوٹ بولو، بار بار جھوٹ بولو، جو بھی بول سکتے ہیں سب جھوٹ بولو. سن لیا سامعین، یہ ناصر رضا ہے، سنبھل سے فارغ ہے. یہ احکام شریعت کی اس عبارت پر کہ شیطان جھوٹ نہیں بولتا، اس نے اپنے فاضل مجدد پر 7 فتویٰ خطرناک فتویٰ لگا دیا. اس نے نمبر 1 گمراہ ہے اس کا فاضل مجدد، نمبر 2 اس کا مجدد کافر ہے، نمبر 3 قرآن کا مخالف، نمبر 4 حدیث کا مخالف، نمبر 5 بددین، اور نمبر 6 شیطان کا پیروکار، اور نمبر 7 اس کا فاضل مجدد شیطان کا بھائی ہے. دیکھا سامعین. اور کہہ رہا ہے فضائل اعمال میں اور تقویۃ الایمان میں تمہارا تھانوی نے لکھا ہے تقویۃ الایمان کے اندر کہ نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو. کتنا بڑا جھوٹا ہے یہ لوگ، کچھ پڑھتے نہیں ہیں، سر ان کو فتویٰ لگانے آتا ہے. سنیں سامعین آگے. ایک بہشتی زیور، اس میں لکھا ہے کہ اگر نماز میں نبی کا خیال آئے نماز نہیں ہوگی. سمجھ رہے ہیں. ہاں بہشتی زیور میں جانوں کا خیال آئے نماز ہو جائے گی. سمجھ رہے ہیں. ایسا لکھا ہے حضرت؟ جی. اچھا حضرت، کوئی اگر ایسا کہے، اگر ایسا کہے نماز میں نبی کا خیال آ جائے نماز
ہو جائے نہیں ہوگی، یا خنزیر گدھے کا جب خیال نماز ہو جائے گی، تو یہ ایسا کہنے والا گستاخ ہے نا. گستاخ رسول. تو کوئی اگر ایسا کہے کہ اعلیٰ حضرت نے خود فرمایا کہ ایسے شخص کے لیے من شک فی الکفر فقط کفر، جو کافر ہونے میں شک کرے، کافر ہونے میں شک کرے خود کافر ہو جائے گا. جی. تو حضرت کوئی اگر ایسا کہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف نماز میں خیال لے جانا ظلمت ہے، کسی فاحشہ رنڈی کی تصور اور اس کے ساتھ زنا کا خیال کرنے سے برا ہے، ایسا کوئی کہے تو وہ تو اور گستاخ ہے، بدترین گستاخ ہے. بہت بدترین گستاخ ہے اور مرتد کہا جائے گا اس کو. بتاؤ صحیح حضرت، کتنی خطرناک عبارت ہے. فاحشہ رنڈی کی تصور اس کے ساتھ زنا کا خیال، آدمی بہت بڑا گستاخ ہوگا نا. بہت بڑا گستاخ ہے، مرتد ہے حضرت، مرتد. تو اگر توبہ کرے توبہ بھی قبول نہیں ہوگی اس کی. اگر وہ توبہ کر لیتا ہے اور آئندہ اس گناہ کو نہ کرے تو اللہ معاف کرنے والا. نہیں حضرت یہ تمہید ایمان میں لکھا ہوا ہے، تمہید ایمان میں اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ انبیاء کی ادنا گستاخی کرنے والے کی توبہ کسی حال میں قبول نہیں ہوگی. اور ہاں یہ حدیث معتبر حدیث میں یہ بھی ہے کہ توبہ قبول نہیں ہوگی اور ایسا آدمی مطلب جہنمی ہے. اب بتائیں ایسی بات کہہ دینے والا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف ہاں نماز میں خیال رنڈی کے ساتھ زنا کرنے سے برا، تو آدمی کسی کو توبہ قبول ہی نہیں ہوگی اس کی. بالکل بالکل. تو یہ عبارت ہے حضرت، یہ عبارت ہے نا مولانا ناصر صاحب، کیا ناصر امجدی، کیا ہے ناصر اشرفی، کیا آپ کا؟ میں اپنے آپ کو مطلب محمد ناصر رضا لکھتا ہوں. ناصر رضا ہیں. تو یہ جو عبارت لکھی ہے نا، یہ عبارت لکھی ہے نا کہ رنڈی کے خیال لانا سے برا ہے، یہ کتاب ہے الکوکبۃ الشہابیہ فی کفریات ابی الوہابیہ، یہ فاضل مجدی صاحب کتاب ہے. تو دیکھا آپ نے ایک کتاب ہے جو اسے وہ ہے تقویۃ الایمان. ہاں تقویۃ الایمان کا مطالعہ کر کے دیکھیں. تقویۃ الایمان میں ایک مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کسی کے نام کی نظر و نیاز کرنا، سمجھ رہے ہیں، ہاں جیسے غوث پاک خواجہ غریب نواز ہے، صابر صاحب، کسی کے نام کی نظر و نیاز کرنا اللہ کے ایک بندے کی صالحین کی، تو وہ جو ہے شرک ہے اور بدعت ہے. سمجھے نہیں حضرت، کے علاوہ کسی نظر و نیاز سمجھی ان کے نزدیک نہیں. آپ نے جو ایک بات کہی حضرت، آپ نے ایک بات جو کہی کہ آپ نے کہا کہ ایسا آدمی جو شیطان کے متعلق کہے کہ اپنے لیے کذب پسند نہیں کرتا، اور جو یہ کہے کہ نماز میں نبی کی طرف خیال لا دینا کسی رنڈی کے ساتھ زنا کا برا ہے، آپ نے کہا کہ بہت بڑا گستاخ، بدترین گستاخ، توبہ قبول نہیں ہوگی. وہ کون ہے پتہ ہے آپ کو حضرت؟ وہ کون ہے پتہ ہے آپ کو؟ مرتد ہے، منافق ہے وہ. نہیں، اس کا نام کیا پتہ ہے آپ کو؟ مطلب وہ جو ایسا عقیدہ لکھا ہے اپنی کتاب میں، وہ کون ہے؟ نام پتہ آپ کو؟ ایسا عقیدہ لکھے؟ ہاں جو لکھا ہے، جس نے لکھا ہے وہ کافر ہے. کافر جو ہے کافر ہے وہ. نہیں، وہ لکھنے والا، اس کا نام پتہ ہے آپ کو حضرت؟ اچھا جس نے یہ لکھا ہے، ہاں یہ تو اصل میں تھانوی نے بہشتی جرم لکھا ہے نا. نہیں آپ کو پتہ نہیں ہے. میں نے آپ کے پرسنل پہ حوالہ بھیجا ہے، دیکھیں نا آپ حضرت. وہ لکھنے والا جو احکام شریعت ہے، دیکھیں کتاب کس کی ہے، دیکھیں کتاب کس کی ہے، دیکھیں. بھیجا کیا آپ نے؟ ہاں میں آپ کو بھیجا ہوں، دیکھیں نا یہ پہنچا ہے. دیکھیں جو کتاب ہے جو شیطان کے متعلق کہہ رہا ہے، وہ اپنے لیے جھوٹ پسند نہیں کرتا، کذب، وہ احکام شریعت کتاب کا نام ہے. مصنف ہیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی قادری، اس میں لکھا ہوا ہے. دوسرا جو میں نے بتایا آپ کو، نماز میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف خیال لے جانا کسی فاحشہ رنڈی عورت کے ساتھ زنا کے خیال سے برا ہے. وہ کتاب الکوکبۃ الشہابیہ اور اس کے مصنف ہے احمد رضا صاحب، جسے آپ نے کہا کافر ہے، گستاخ ہے وہ. تو پھر ایسا آدمی کو مجدد ماننے والا بھی تو مسلمان نہیں ہو سکتا. مطلب اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، اعلیٰ حضرت نے مطلب کفر عائد کیا نا لوگوں پہ. نہیں، ان کی خود کی کتاب ہے، انہوں نے یہ بات لکھی ہے. یہ بات کسی دیوبند کے کسی اکابر کی کتاب میں نہیں ہے. کون سا؟ یہ جو لکھا ہے محمد رسول اللہ بہشتی زیور کتاب کھولو، دیکھا نا آپ. ہاں کیا ہے اس میں لکھا ہوا ہے، ورشت تعلیم نے لکھی ہے. وہ کیا لکھی ہے؟ اگر نماز میں خنزیر کا گدھے کا خیال آ جائے تو نماز، اس میں یہ لکھا کہ نماز ہو جائے گی. نہیں بھائی، آپ کو دیکھیے بہشتی زیور دیکھیے. نہیں اس میں نہیں ہے. جھوٹ بولو، بار بار جھوٹ بولو، جو بھی بول سکتے ہیں سب جھوٹ بولو، جہاں بھی بول سکتے ہیں جھوٹ بولو، جتنی بار بول سکتے ہیں جھوٹ بولو. کسی بھی وشے پر بولو تو صرف اور صرف جھوٹ بولو.
एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। सुन लिया सामीन, ये नासिर रज़ा ख़ानी है। इसने अहकाम शरीयत की इबारत पर 7 फतवा लगाया और अल-कौकबुश-शहाबिया में जो लिखा है कि नमाज में नबी अलैहिस्सलाम की तरफ ख़याल ले जाना किसी फ़ाहिशा रंडी औरत के साथ ज़िना के तसव्वुर से भी बुरा है, बदतर है। इस पर इसके मुजद्दिद पर 3 फतवा लगाया, बदतरीन, गुस्ताख, मुर्तद और जहन्नमी, यानी 10 बड़े बड़े फतवे लगाए इसने अपने आला हज़रत पर। देखे सामीन, यानी ये भी कबूल भी कर लिया कि अगर तौबा भी कर लेता तो भी तौबा कबूल नहीं होती, तमहीद ईमान में है। अब कौन रज़ा ख़ानी है जो अपने मुजद्दिद को, अपने इस मुजद्दिद को गुस्ताखी और इस कुफ्रिया इबारत की दलदल से निकाल कर मुसलमान साबित कर दे? किसी में दम नहीं है सामीन। बिल्कुल अज़हर मिन शम्स है, सूरज की तरह। दिन में जिस तरह सूरज चमकता है, इस तरह मैंने खोल कर साफ़ तौर पर बता दिए है कि गुस्ताख और क्या क्या। जिस तरह इसने फतवा लगाया 10 फतवा, कोई भी समझदार इंसान इस तरह इबारत देख कर के उसको मुसलमान कह ही नहीं सकता। सामईन, इन नासिर रज़ा साहब से गुफ्तगू लंबी हुई है। आइंदा दूसरी पार्ट और तीसरी पार्ट में इंशाअल्लाह जो है गुफ्तगू को आपके सामने पेश करूँगा। ये एक मौजू और भी है, इस तरह अंगूठे चुमना और दूसरी भी इबारत पर मौजू पर है, आप ज़रूर सुनना इंशाअल्लाह। बहुत फ़ायदे की चीज़ है। दलाइल को संभाल कर रखें, इकट्ठा करके रखें। जब भी कोई ऐसा मौका आए, आप बातिल पर, अहले सुन्नत जमात अहले देवबंद के दुश्मनों पर, इस्लाम के मुखालिफ पर, कुरान और हदीस के मुखालिफ की जमात वालों पर आप उनके मुंह पर मारें, उसके चेहरे को मज़ीद काला करें। इंशाअल्लाह इनके अंदर हिम्मत नहीं है कि ये घुटने के बल भी चले। इंशाअल्लाह हमने दलाइल देकर के इनको ऐसा दफन कर दिया है।